الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مملکت بابل جیسے شرک کے گڑھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پھیلانے کا عالم بلند کیا اور درجہ بدرجہ اپنے گرد و پیش میں موجود لوگوں کو سمجھاتے گئے، اپنے گھر والوں، اپنے والد کو سمجھایا، اسی طرح عام عوام جو مملکت میں رہتی تھی ان کو سمجھایا۔ آخر میں نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے دربار میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ اس کی تفصیلات گزشتہ جمعہ میں آپ سن چکے ہیں۔ جب یہ تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکے، اب یہ عام اصول ہے کہ جب کوئی آدمی دلیل کے میدان میں لاجواب ہوتا ہے تو اس کے بعد دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ دلیل کی مضبوطی پر غور کر کے اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے، یعنی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دلیل مضبوط ہے، مجھے اس کو ماننا چاہیے، اور یا وہ تعصب کے راستے پر چل کر اس دلیل کے سامنے جبر کے ذریعے دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مد مقابل جو ظالم اور جابر لوگ رہے ہیں انہوں نے بالعموم دوسرا راستہ چنا ہے، دلیل کے آگے سر نہیں جھکایا بلکہ اپنے ظلم کے ذریعے دلیل کے سامنے جبر کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی کام نمرود اور اس کے حواریوں نے بھی کیا۔ جب وہ لاجواب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے، اور ابراہیم علیہ السلام کی حکمت عملی نے خود ان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ ہمارے بت تو بول نہیں سکتے، ہمارے بت تو سن نہیں سکتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بتوں کو کس نے مارا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھو، تو انہوں نے شرمندہ ہو کر کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت سنتے اور بولتے نہیں ہیں۔ گویا وہ مجبور ہوئے خود اپنی زبان سے اقرار کرنے پر کہ ہمارے یہ معبود جنہیں ہم سجدہ کرتے ہیں یہ تو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ تو جب دلیل کے آگے اس طرح مجبور ہو گئے تو اب انہوں نے جبر کا راستہ اپنایا اور جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر تمہیں اپنے معبودوں کے وقار کو بچانا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ، ان کو سزا دو، اور بدترین سزا یہی ہو سکتی ہے کہ ان کو آگ کے سپرد کرو۔ بادشاہ، اس کے حواری، عوام سب نے مل کر یہ طے کیے، حرقوہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب یہ طے ہو گیا کہ ہم نے جلانا ہے۔ اب چونکہ اس جلانے کے پیچھے پوری ریاستی طاقت تھی، نمرود بڑا طاقتور، ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا۔ بعض مورخین نے اس کو پوری دنیا کا حکمران بتایا ہے، اگرچہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں بابل الگ ریاست تھی، اس کے قریب مصر الگ ریاست تھی، تو نمرود نے پوری دنیا پر حکومت نہیں کی، لیکن بہرحال اتنی بات طے شدہ ہے کہ بہت ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا اور قوت اور اقتدار کا بھی مالک تھا، اپنے آپ کو خدا کا اوتار سمجھتا تھا، لوگ اس کے سامنے سجدریز ہوتے تھے۔ یعنی ایک طرف وہ دنیاوی طاقت کا حامل تھا اور دوسری طرف اس نے اپنے آپ کو مذہبی تقدس کے لبادے میں بھی چھپایا ہوا تھا کہ قوم کے وسائل کا بھی مالک تھا اور قوم کی مذہبی عقیدتوں کا رخ بھی اس نے اپنی طرف کیا ہوا تھا۔ یہی ہر زمانے میں ظالم بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کی دنیا سے بھی کھیلو اور ان کے دین سے بھی کھیلو۔ تو نمرود کی چونکہ ریاستی طاقت اس سزا کے پیچھے تھی، چنانچہ ان سب نے مل کر ایک بڑے میدان کا انتخاب کیا اور کوئی چار دیواری بھی بنائی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابنو لہو بنیانن، کہ ایک عمارت سی بناؤ، کوئی چار دیواری بناؤ، وَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور اس کے اندر ایک آگ سلگا کے پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ مورخین نے اس میں بہت ساری روایات لکھی ہیں کہ سارے لوگ جت گئے، چونکہ ان کے معبودوں پر حرف آیا ہوا تھا،
وہاں توحید کا کوئی نام لیوا تو تھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے سوا اس پورے ماحول میں کوئی آدمی اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا توحید کا علم بلند کیے ہوئے تھے، سب کے معبودوں پہ حرف آیا ہوا تھا، چنانچہ سب نے مل کر ایک بڑا آگ کا الاؤ تیار کرنا شروع کیا، کوئی بہت بڑا گڑھا کھودا، کوئی عمارت بھی بنائی ہوگی، اب اس کے اندر انہوں نے ایندھن جمع کرنا شروع کیا۔ بادشاہ نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ جو آدمی ہمارا دوست ہے، یعنی مملکت میں جو آدمی جہاں رہتا ہے اور ریاست کے ساتھ وفادار ہے تو وہ آئے اور ایندھن جمع کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ چنانچہ بہت بڑی مقدار میں ایندھن جمع کیا گیا، اور جب اس کو شعلہ دکھایا گیا تو آگ اتنے بڑے سطح پر پھیلی کہ وہاں سے پرندے کا اڑ کر جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ یعنی اتنا بڑا الاؤ، اتنی بڑی آگ انہوں نے روشن کی کہ اگر قریب سے کوئی پرندہ بھی پرواز کرتا تو وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا۔ اور جب آگ کا پھیلاؤ زیادہ تھا، اس کی تپش زیادہ تھی، تو اس کے قریب جانا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اب ان کے لیے اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا کیسے جائے؟ آگ میں ڈالنے کے لیے قریب جانا تھا۔ اگر آپ کسی کو آگ میں پھینکنا چاہتے ہیں تو قریب جا کر پھینکیں گے، اور یہاں تو صورتحال یہ تھی کہ آگ کے قریب جانا ہی ممکن نہیں تھا، سب نے مل کے جلائی تھی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ لوگ اتنے ذوق اور شوق سے آگ جلا رہے تھے، ایندھن جمع کر رہے تھے، کہ اگر کوئی خاتون بیمار ہے تو اس نے یہ نظر مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو میں اس آگ کے لیے ایندھن جمع کروں گی۔ یعنی آپ اس تاریخی روایت سے اندازہ لگائیں کہ لوگوں نے کتنے ذوق شوق سے لکڑیاں جمع کی، سارے انسان اس کام میں لگے تھے، اور جب پوری مملکت لگی ہوئی تھی ریاستی طاقت کے ساتھ تو کتنا بڑا الاؤ تیار ہوا ہوگا۔ اب ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے، یہ سوال ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو ابلیس نے انہیں یہ سکھایا کہ ایک منجنیق تیار کرو۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے منجنیق دیکھی نہیں گئی تھی، منجنیق بعد میں جا کے فوجی مقاصد کے لیے تیار ہوئی۔ یہ جو آج کل توپے وغیرہ ہے تو توپوں کی آمد سے پہلے یہ کام منجنیق سے لیا جاتا تھا۔ دبابہ عربی میں کہتے ہیں اس کو، کہ اگر کہیں کسی فوج نے حملہ کیا ہے، قلعے کی دیوار گرانی ہے، تو منجنیق کے اندر بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں لادتے تھے، اور پھر ان چٹانوں اور بڑے پتھروں کو منجنیق کے ذریعے دیوار پر پھینکتے تھے، جیسے آج کل توپ سے گولے داغے جاتے ہیں۔ تو نمرود چونکہ ابتدائی زمانے کا بادشاہ تھا، اس وقت تک لوگ منجنیق سے واقف نہیں تھے، تو شیطان نے انہیں یہ طریقہ کار سکھایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے، اگرچہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، کہ شیطان نے جہنم میں منجنیق دیکھی تھی، کہ جہنم کے فرشتے منجنیق کے ذریعے لوگوں کو جہنم میں پھینکتے ہیں، تو اس نے وہاں منجنیق دیکھی تھی، اور پھر نمرود کے حواریوں کو اس نے یہ تصور دیا کہ دیکھو اس طرح ایک آلہ بناؤ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر پھر پھینکو۔ چنانچہ انہوں نے وہ تیار کی۔ شیطان کی سرکردگی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک کو باندھا اور انہیں اس منجنیق میں بٹھا کر آگ میں پھینکنے کی تیاری ہوئی۔ اب اس صورتحال سے کائنات کے تمام مخلوقات جو انسان نہیں ہیں وہ دنگ تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کا خلیل ہے اور اس روئے زمین پر اللہ کا واحد نام لیوا ہے، ایک اللہ کا ایک ہی نام لیوا ہے، اور اس کو بھی آگ کے سپرد کیا جا رہا ہے، تو اللہ کا نام لیوا اس دنیا میں کون رہے گا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو دکھائی دیے آسمان اور زمین کے درمیان۔ حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم کو آواز دی کہ اگر آپ کو میری کوئی مدد چاہیے تو حکم فرمائیے، میں آپ کے حکم کا پابند ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر مجھ سے حاجت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے ہی دعا کر لیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ علمہ بحالی حسبی من سؤالی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری حالت کے بارے میں جو اللہ کا علم ہے وہ میرے سوال سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی یہ توکل کا وہ اعلیٰ پیمانہ ہے، وہ توکل کا وہ سطح ہے، وہ معراج ہے جہاں تک خلیل اللہ جیسی شخصیت کی پہنچ سکتی تھی، کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ میرے بارے میں جانتا ہے اور اس کا میرے بارے میں جو علم ہے وہ میرے سوال سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ اور اس موقع پہ انہوں نے یہ جملہ کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل،
کہ اللہ تبارک و تعالی ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے، تمام کام اسی نے بنانے ہیں، اسی کی حکم سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے تیاری کی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بارش کا فرشتہ ہمتن گوش ہو کے اللہ جل جلالہ کے حکم کی طرف ہمتن گوش تھا، اسے یہ انتظار تھا کہ اللہ مجھے حکم دے کہ بارش برسا اور میں بارش برسا کر اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ تو وہ ہمتن گوش تھا کہ اب اللہ کا حکم آئے، اب اللہ کا حکم آئے۔ ظاہر ہے ہر فرشتہ ابراہیم کی مدد کرنا چاہتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ تو بادل کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ منتظر رہا، لیکن اللہ نے بارش کے فرشتے کو حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا۔ چونکہ اللہ کے خلیل کا معاملہ تھا تو اللہ نے اپنے خلیل کے لیے براہ راست اپنے حکم کے ذریعے ماحول سازگار کیا، فرشتے کو بیچ میں نہیں لایا، بارش کو بیچ میں نہیں لایا، اللہ کی بارگاہ سے آگ کو خطاب ہوا۔ قلنا، اللہ کہہ رہے کہ ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے، انہیں تکلیف ہو، اور اتنی گرم بھی نہ ہونا کہ انہیں تکلیف ہو، بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ یعنی ایسا موسم اپنے اندر پیدا کر لے کہ میرا خلیل سلامتی کے ساتھ تیرے اندر وقت گزارے۔ چنانچہ ایسا ہوا، آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی، اور جتنی دیر ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے عافیت اور سکون کے ساتھ رہے۔ کتنی دیر رہے تو ہمارے پاس کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 7 دن تک رہے، بعض حضرات فرماتے ہیں 40 دن تک رہے، اور ایک روایت 50 دنوں کی بھی ہے۔ 7، 40 یا 50 دنوں تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے اور انتہائی سکون عافیت کے ساتھ رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جو سکون مجھے وہاں آگ میں میسر تھا وہ اس کے بعد نہیں رہا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ میرے لیے ایسی سلامتی والی تھی کہ مجھے اپنی زندگی کا بہترین سکون اور بہترین عافیت وہاں آگ میں ملا۔ تو بہرحال جب یہ دن گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام عافیت کے ساتھ آگ سے واپس نکلے، تو نمرود بھی حیران ہوا، ابراہیم کے اپنے والد بھی حیران و پریشان ہوئے، پوری قوم حیران ہوئی۔ لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کسی ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ جس کو توفیق ہو وہی عبادت کی طرف آتا ہے، وہی اطاعت کی طرف آتا ہے۔ اب اتنا بڑا عجوبہ انہوں نے دیکھا، اتنی عجیب و غریب بات انہوں نے دیکھی جو شاید کبھی کائنات کی تاریخ میں گزری نہ ہو، کہ اتنے بڑے آگ کے الاؤ سے اتنی دیر تک اندر رہنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام سلامت نکلے۔ لیکن اللہ کی طرف سے توفیق نہیں تھی تو ایک آدمی بھی کلمہ گو نہ نکلا، کسی آدمی نے کلمہ نہ پڑھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ کو خطاب کیا کہ یا اللہ، اوپر تو اکیلا معبود ہے، نیچے میں اکیلا عابد ہوں، یعنی میں اکیلا تیری عبادت کرتا ہوں، میرے ساتھ تیری عبادت میں کوئی آدمی تعاون نہیں کرتا یا کوئی آدمی شریک نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آزمائش سے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نکالا۔ اب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اب اس کے بعد تمہارے درمیان میرے لیے رہنا ممکن نہیں ہے، چونکہ ان پہ اتمام حجت ہو چکی تھی، سب تک دین کا پیغام پہنچ چکا تھا، سب کے سامنے اتنا بڑا معجزہ بھی آ چکا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی جانب، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق دے گا، میں صحیح سمت پر درست منزل کی طرف جاؤں گا۔ صرف 2 لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ایک ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے جنہیں بعد میں جا کے اللہ نے نبوت سے سرفراز کی، اور ایک ان کی بیوی سارہ تھی، حضرت سارہ علیہ السلام۔ یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ چنانچہ 3 افراد پر مشتمل یہ مختصر قافلہ، یہ
عراق سے نکلتا ہے، اس زمانے میں بابل کہلاتا تھا، اس شہر کو اور کہا جاتا تھا، یہ وہاں سے نکلتا ہے اور اپنے راستے کی طرف جاتا ہے۔ پہلے یہ دریائے فرات کی غربی جانب کسی بستی میں قیام پذیر رہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں اللہ کا پیغام سناتے رہے، دین کا پرچار کرتے رہے، وہاں سے پھر آگے سفر جاری رکھا اور حران پہنچ گئے۔ حران ایک علاقہ تھا جو آج کل ترکی کا سرحدی شہر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں ہے، یہاں کچھ عرصہ تشریف فرما رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، پھر یہاں سے اگلی ہجرت کے لیے کمر بستہ ہوئی، اگلا چوتھا سفر شروع کیا اور حران سے نکل کر فلسطین تشریف لے گئے۔ اس پورے سفر میں راستے میں جب اردن سے گزر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اردن کے مشرقی علاقے کی طرف بھیجا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان پہ ایمان لائے تھے اور اسی سفر ہجرت میں اپنے چچا کے ساتھ شریک تھے۔ راستے میں اللہ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا اور شرق اردن میں صدوم نامی ایک بستی تھی، وہاں لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ فلسطین آ گئے۔ کچھ عرصہ فلسطین میں رہے، جہاں ان کا قیام تھا اس علاقے کو آج کل الخلیل کہا جاتا ہے۔ وہاں سے پھر اگلا سفر شروع کیا، اگلی ہجرت کا آغاز ہوا، وہاں سے نکل کر مصر تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں مصر پر کوئی ظالم بادشاہ تھا اور اس کی رسم یہ تھی کہ اگر اس کے علاقے میں کوئی اجنبی خوبصورت خاتون آ جاتی تو سرکاری کارندے اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کے ساتھ مصر تشریف لے گئے تو انہیں معلوم تھا کہ یہ بادشاہ اس طرح کا ظلم کرتا ہے، تو انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت سارہ سے فرمایا کہ اگر اس طرح سرکاری کارندے آپ کو گرفتار کریں، بادشاہ کے پاس جانا پڑے، تو چونکہ میں اور تم دینی بھائی ہیں تو بادشاہ کے سامنے جا کر یہی بات کہنا کہ یہ میرے دینی بھائی ہیں۔ اس کی کوئی رسم تھی کہ اگر کوئی خاتون کے ساتھ شوہر ہوتا تو اسے قتل کر دیتا تھا اور کوئی اور عزیز ہوتا اسے چھوڑ دیتا تھا، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ تدبیر اپنائی کہ چونکہ ہم دینی حوالے سے تو بہن بھائی ہیں تو تم اس کو بتا دینا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ تو بہرحال بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو دیکھا اور جب اس نے اپنی بری نیت پہ عمل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک ہاتھ شل کر دیا، تو اس نے حضرت سارہ سے کہا میرے لیے دعا کرو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ برگزیدہ خاتون ہے۔ جب ایک مرتبہ ٹھیک ہوا اس پر پھر شیطان سوار ہوا، اللہ نے پھر اس کا ہاتھ شل کر دیا۔ اس پہ وہ کہنے لگا کہ یہ تو کوئی ماورائے انسانی مخلوق ہے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو کیوں میرے پاس لائے ہو، یہ کون ہیں؟ چنانچہ جب پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو بادشاہ ان سے بہت متاثر ہوا کہ یہ تو کوئی برگزیدہ گھرانہ ہے۔ تو بادشاہ کی بیٹی تھی، ہاجرہ نام کا اس کا، شہزادی تھی۔ اس زمانے میں یہ طریقہ کار تھا کہ اگر بادشاہ نے کسی کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں کسی اور مملکت کے ساتھ تو پھر یہ نکاح کا رشتہ قائم کر لیتے تھے کہ بیٹی عقد میں دے دیا کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے حوالے کیا کہ ان کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے تاکہ یہ میرے لیے ایک سعادت کا ذریعہ بنے کہ میرے گھرانے کی لڑکی ہے، شہزادی ہے، اور وہ آپ کے مقدس گھرانے کا حصہ بن جائے۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس فلسطین تشریف لے گئے، حضرت ہاجرہ ان کے ہمراہ تھی اور بعد میں انہوں نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اب فلسطین میں رہنے لگے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہے۔ اس وقت ان کی عمر 80 برس ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی، تو اللہ سے دعا کر رہے تھے ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 80 برس کی عمر میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اگلا حکم آیا کہ اب فلسطین سے نکلیں اور حجاز تشریف لے جائیں، مکہ مکرمہ جائیں۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، حجاز بے آب و گیا پہاڑی سنگلاخ چٹانوں کا علاقہ تھا، یہاں نہ کوئی پانی تھا، یہاں نہ کوئی خاص جنگلات تھے، نہ کوئی رہتا تھا، کہیں پر تھوڑا بہت پانی ہوتا وہاں کوئی قبیلہ رہتا تھا۔ جہاں پر آج مکہ مکرمہ کا مقدس شہر آباد ہے یہاں کوئی زیرو انسان رہتا نہیں تھا،
اور اللہ کا مقدس گھر ادھر ہی تھا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے گر گیا تھا، لیکن بہرحال اس کی جگہ موجود تھی اور انبیاء علیہ السلام یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو لے کر سفر کرتے رہے جبریل کی نگرانی میں کہ ابھی مزید سفر کرو، مزید سفر کرو۔ اور جس وقت وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو جہاں پر آج بیت اللہ ہے اور اس کے قریب ہی زمزم کا چشمہ ہے، تو اس کے بالائی جانب ایک درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے ابراہیم علیہ السلام کو رکنے کا حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں رکے، حضرت ہاجرہ کو ٹھہرایا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ٹھہرایا۔ مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا اور کسی تھیلے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی، یہ ان کے پاس رکھی۔ ابھی بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ اللہ کی جانب سے اگلا حکم آیا کہ آپ اب یہاں سے واپس چلیں۔ اللہ کا حکم آتے ہی ابراہیم علیہ السلام بیوی سے بغیر کوئی بات کیے منہ موڑ کر چل دیے۔ بیوی نے پیچھے سے آوازیں دی کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بالآخر جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور وہ مطمئن ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے فلسطین کی جانب، اور جب راستے میں ایک ایسے موڑ تک پہنچے جہاں انہوں نے مڑنا تھا تو مڑ کے پھر کھڑے ہوئے۔ اب انہوں نے ادھر رخ کیا جہاں ان کی بیوی ہے، بیٹا ہے، اور جہاں آج مکہ شہر ہے، تو اس طرف رخ کر کے اب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ انہوں نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنی اکلوتی اولاد کو ایک ایسی وادی میں آپ کے محترم گھر کے قریب چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس وادی میں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، کوئی پینے کا سامان نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر 80 سال ایک شخصیت کی عمر ہے اور اکلوتا بیٹا ہے اور ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں انسان تو دور کی بات ہے، کوئی اور پالتو حیوان بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں، بس اللہ کا حکم ہے کہ یہاں چھوڑو، آزمائش پہ آزمائش ہے، تو اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ ترین بندے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں احساسات تو ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے احساس ہوتا ہے، محبت کے، رحمت کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ کیا گزری ہوگی؟ لیکن اللہ کے حکم کے آگے سر جھکایا ہوا تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں ان کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار یہ جو میں قربانی دے رہا ہوں یہ اس لیے تاکہ نماز قائم ہو، یعنی کہ یہاں آپ کا گھر بننا ہے تاکہ آپ کا گھر آباد ہو، آپ کے لیے لوگ سجدریز ہوں، لہٰذا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، آپ ایسا کیجئے کہ لوگوں کے دل مائل کر دیجئے، کہ لوگوں کے دل اس علاقے کی طرف مائل ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکتیں آج آپ دیکھ لیں کہ اس سخت گرمی میں اور جنگی صورتحال میں کہ عالمی طور پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور پوری دنیا سے لاکھوں لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیجئے۔ اگلی دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ انہیں پھل پہنچائیے، چونکہ وہاں نہ کوئی باغبانی تھی، نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، پہاڑی علاقہ تھا، یہاں کدھر سے پھل آتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ غیب سے آپ ایسا نظام قائم کر دیں کہ اس علاقے کے لوگوں کو پھل ملتے رہیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں آپ کو دنیا کے ہر خطے کا پھل ملے گا، ہر سیزن کا پھل ملے گا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ثمرات ہیں جو آج تک اس علاقے کے مقدس لوگوں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے واپس فلسطین تشریف لے گئے، پھر وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ پھر وہ بڑی آزمائش ان پہ آئی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بیٹا قربان کرو۔ تو یہ تمام آزمائشیں ہیں، ایک کے بعد ایک آزمائش، ایک کے بعد ایک آزمائش۔ ادھر صورتحال یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا، کھانے پینے کے نام پہ تھوڑا سا پانی ہے، تھیلے میں تھوڑا سا کھانے کا سامان ہے، اب یہ کب تک ساتھ دیتا؟ ایک دن چلا ہوگا، 2 دن چلا ہوگا،
اب پانی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، شیرخوار اسماعیل ہیں وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگے، تو ماں کب تک بھوک دیکھتی، قریب میں کوئی آنے جانے والا بھی نہیں تھا، ایک طرف صفا کا پہاڑ ہے، دوسری طرف مروہ کا پہاڑ ہے، تو حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی تو بے چین ہو کے وہ گئیں اور پہاڑی کے اوپر چڑھ گئیں، تو وہاں سے انہیں بیٹا بھی نظر آتا تھا اور دائیں بائیں بھی دیکھتی تھی کہ دور کوئی آدمی نظر آئے تو میں اس کے پاس جاؤں، اس سے کوئی پانی لوں، کوئی قافلہ ہو، کوئی قبیلہ آتا جاتا ہو، لیکن دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ اب انہوں نے دوسرے پہاڑ پہ چڑھنا تھا کہ شاید وہاں سے کوئی نظر آئے، تو جس وقت پہاڑی سے اتری صفا سے مروہ کی طرف جانے لگی تو صفا اور مروہ کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ تھی وہاں بیٹا ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا، تو اس خطے کو وہ دوڑ کے پار کرتی تھی۔ ماں تھی، ہر لمحہ بیٹے کو نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ اب جہاں پہ بیٹا نظر نہیں آتا تھا وہاں وہ دوڑ لگاتی تھی تاکہ یہ راستہ جلدی سے طے ہو جائے اور میں اگلے پوائنٹ پر پہنچاؤں جہاں سے بچہ بھی نظر آئے اور دور راستے کو بھی دیکھوں۔ تو بہرحال 7 دفعہ وہ آئیں جائیں صفا اور مروہ کے درمیان بے چینی کی وجہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتری، اللہ جل جلالہ نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب جب پانی نکلا تو وہاں قبیلہ بھی آ گیا، عرب کے لوگ خانہ بدوش تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ کہاں پانی ہے، اور جہاں پانی ہوتا تھا وہاں پرندے منڈلاتے تھے، دور قبائل والے سمجھ جاتے تھے کہ فلاں جگہ پانی آ گیا، تو بنو جرہم نامی ایک قبیلہ یہاں آ گیا، انہوں نے اجازت لی کہ ہم آپ کے ساتھ یہاں رہنے کے لیے خواہش مند ہیں، اما ہاجرہ نے اجازت دے دی۔ اس طریقے سے مکہ کی آبادی کا آغاز ہوا۔ اسی قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، آگے اللہ نے ان کی اولاد کو چلایا، اور پھر انہی کی اولاد میں سے ایک محترم قبیلہ قریش میں اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اما ہاجرہ نے صفا اور مروہ میں جو چکر لگائے تھے اور جہاں جہاں سے وہ بھاگی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کا وہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حاجیوں پر اور عمرہ کرنے والوں پر اللہ نے لازم کر دی۔ اب حاجی اور عمرے والے وہاں جاتے ہیں، صفا اور مروہ پہاڑیاں آج کل نہیں ہیں، ان کے نشانات ہیں، اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ عقل میں تو بات آنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایک ماں کی بے چینی کو زندہ کر دیا کہ تاریخ میں امر کر دیا کہ ماں نے اپنے بچے کے لیے بے چینی اور اضطراب میں آ کے جو دوڑ لگائی تھی، اللہ نے ہر انسان کے اوپر لازم کر دیا کہ جب حج کرو گے، عمرہ کرو گے تو یہ کام کرو۔ تو یہ قربانی کا ثمرہ ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی نا، کہ جب شوہر نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں رہو، تو انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ یہ گویا کہ جان کی قربانی تھی، وہاں جان بھی جا سکتی تھی۔ تو جب انہوں نے قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دی، اور انہی کی آل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اما ہاجرہ کو قربانی کا یہ صلہ ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش سے سرخرو ہونے کا یہ انعام ملا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں پوری دنیا کے لیے امام بناتا ہوں۔ آج آپ گھوم پھر لیجئے، کسی بھی مذہب کا آدمی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یہاں تک کہ ہندو ہے، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں اور ان کی طرف اپنی نسبت کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا ثمرہ ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ضرور ہے، چاہے کچھ تاخیر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آزمائش انسان پہ آنی، میں پہلی بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ انسان پر اس کی ایمان کے بقدر آزمائش آتی ہے۔ وہ خلیل تھے تو ان کی آزمائش بہت بڑی تھی، جہاں تک ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کا ایمان کمزور ہے تو اپنے ایمان کی مناسبت سے ہم پہ آزمائش آنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ایسا ہو کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں ایمان ہے بھی ہے۔ اول تو ایسا آدمی ملے گا نہیں، کوئی صحت سے پریشان ہوگا تو کوئی مال سے پریشان ہوگا، کوئی اولاد سے پریشان ہوگا، کہیں نہ کہیں سے پریشانی ہوگی۔ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو آزمائش سے پاک ہے، وہ شخص جسے اللہ ڈھیل دینا چاہتا ہے، جسے اللہ نے پکڑنا ہے، سخت سزا دینی ہے،
اللہ تعالیٰ اسے ڈیل دیتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ صاحب ایمان پہ آزمائش آتی ہے، اور وہ جب آزمائش میں صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بعد میں اس کو انعام بھی اتنا ہی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔